الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى في القرآن المجيد وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، قرآن پاک کی میں نے یہ آیت تلاوت کی جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، جو انسان کے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کا ڈر اس کے اندر پیدا ہو گیا کہ مجھ کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور اس نے اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو، اس نے اپنے نفس کو روک لیا خواہشات کے مطابق چلنے سے، اپنے آپ کو کنٹرول کیا۔ انسان کا جو خواہشات کا بے لگام گھوڑا ہے وہ اگر کسی انسان کے کنٹرول میں آ جائے تو فرمایا کہ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، نفس کو اس نے روک لیا خواہشات کے پورا کرنے سے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو جنت اس انسان کا ٹھکانہ ہے۔ مطلب یہ ہے آیت کریمہ کا کہ ہر کام سے پہلے انسان کے دل میں یہ ڈر پیدا ہو کہ مجھ کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس عمل کا جواب دینا ہے۔ ہر عمل کا جواب انسان کو دینا ہے اللہ کی بارگاہ میں، کوئی انسان مستثنی نہیں۔ کسی کے ساتھ ظلم کرو گے، کسی کے ساتھ زیادتی کرو گے، کسی کو ستاؤ گے، کسی کو ذہنی ٹینشن دو گے، کسی کا مال دباؤ گے، کسی کا مال نہیں دو گے، کسی کا قرضہ واپس نہیں کرو گے، کسی کو گالیاں دو گے، یاد رکھو اللہ کے سامنے ہم سب کو پیش ہونا ہے، ہمیں اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، اس سے ہم بچیں گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی کو کوئی نعمت دیتے ہیں، کسی کو کوئی نعمت دیتے ہیں۔ پوری دنیا اللہ نے کسی کو نہیں دی۔ دنیا کی تصویر اللہ نے ایسی بنائی، دنیا کا خاکہ اللہ نے ایسا بنایا کہ جس انسان کے ساتھ دنیا کا خاکہ لگا ہوا ہے وہ تصویر اور وہ خاکہ ادھورا رہتا، پورا نہیں ہوتا، کسی کا کوئی نہ کوئی کمی اس کے اندر رہتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی انسان کو سب کچھ دے دیا اور کسی کو بالکل محروم کر دیا، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں فرماتے۔ کسی کے پاس دولت بے تحاشا ہوگی تو تعلیم کی کمی ہوگی، کوئی نہ کوئی کمی ہوگی، صحت کی خرابی ہوگی، گھریلو کوئی پریشانیاں ہوں گی، اس سے انسان خالی نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ کسی کے پاس دولت حافظے کی ہے،
کسی کے پاس دولت ذہانت کی ہے، کسی کے پاس دولت مال کی ہے، کسی کے پاس دولت عہدے کی ہے، کسی کے پاس حسن ہے، کسی کے پاس کچھ اور ہے، کوئی نہ کوئی چیز اللہ نے دی ہے، کوئی نہ کوئی چیز نہیں دی۔ انسان کا کام یہ ہے کہ انسان کو جو چیزیں چاہیے اللہ سے مانگتا رہے، وہ پیچھے نہ ہٹے، اور جو نعمتیں اللہ نے دی ان نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہے۔ ہماری سب سے بڑی خرابی ایک یہ بھی ہے کہ ہم لوگ جو چیزیں نہیں ہوتی انہی کو ذہن میں رکھتے ہیں، اور جو اللہ نے دیا ہوا ہوتا ہے اس کی طرف ہمارا دماغ جاتا بھی نہیں ہے کہ ہم اس کا شکریہ ادا کرنا ہے اللہ کا۔ ہم میں سے جو آدمی یہ کہتا رہتا ہے جی میرے ساتھ یہ مسئلہ، یہ مسئلہ، یہ مسئلہ، یہ مسئلہ، مسئلے تو ہوتے ہیں، میں نے جیسا عرض کیا مسئلے سے خالی تو دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، ہر انسان کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ لگا ہوا ہے، لیکن اللہ کی نازل ہوئی ہوئی نعمتیں بھی تو بے شمار ہیں، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا بھی تو کوئی شمار نہیں ہے، وہ تو بے تحاشا ہے، اس کو تو ہم اور آپ گن بھی نہیں سکتے۔ تو جب ہم اللہ سے یہ بات آئے کہ ہمیں یہ چیز چاہیے تو وہ ضرور اللہ سے مانگیں، اس میں پیچھے نہ کمی نہ کریں، لیکن اللہ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، جو نعمتیں ہمارے اوپر اللہ کی ہیں، ہم ان کا سب سے پہلے شکر ادا کریں کہ یا اللہ آپ نے یہ بھی دیا، آپ نے یہ بھی دیا، یا اللہ آپ نے یہ بھی دیا، بس اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ اب دیکھیے آج ہم مثال کے طور پہ آج ہم ہیں، آج کی مثال لیتے، صبح اٹھے گھر میں خیریت تھی، گھر والے خیریت سے تھے، بچے خیریت سے تھے، اپنے بہن بھائی عزیز رشتہ دار کوئی پریشانی کی الحمدللہ خبر تو نہیں آئی، کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ خدا نہ خواستہ آپ صبح کو بیدار ہوتے پتہ چلا تھا کہ گھر کا کوئی فرد شدید بیمار ہو گیا رات کو، کتنی پریشانی صبح کو آپ کی کھڑی ہو جانی تھی۔ جب سب اٹھے، اللہ نے سب کو عافیت سے رکھا ہوا ہے، خوشی ہے، سب نے اٹھ کر ناشتہ کیا، سب اپنے اپنے کاموں پر گئے، گھر کی خواتین عورتیں اپنے کاموں میں لگی، مرد اپنے کاموں میں لگے، بچے اسکول وغیرہ کاموں میں گئے، اللہ کی نعمت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے عافیت والی صبح عطا کی۔ پھر اللہ نے صبح اٹھتے ہی ہم کو رزق عطا فرمایا، ہمیں ایسا تو نہیں کرنا پڑا کہ ہمیں صبح کے لیے چائے پانی کے لیے ادھر ادھر دوڑنا پڑ رہا ہو۔ صبح ہم اٹھے تو اللہ رب العزت کی طرف سے انتظام تھا ہمارے پاس کہ نہیں، اپنے کاموں میں لگے، اللہ نے کام کے قابل بنایا، اللہ نے ہمیں کام دیا۔ کوئی کم نعمت ہے اللہ کی، اللہ نے کام پہ لگا رکھا ہے، اللہ رزق حلال ہمیں عطا فرما رہے ہیں، کوئی معمولی نعمت ہے اللہ کی۔ اور یہ بھی ٹینشن نہیں ہے کہ جی دوپہر کو کھانے کا کیا ہوگا، بچے بھوکے تو نہیں ہوں گے، یہ بھی تو ٹینشن نہیں ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ شام کوئی ایسا خوف طاری نہیں کہ جی کوئی دشمن سر پہ سوار ہو کہ جی آ کے مار جائے گا یا لوٹ کر لے جائے گا۔ اسی کو حدیث شریف میں فرمایا، کسی انسان کو اگر اس دن کا رزق مل گیا، وقت کی روٹیاں مل گئی اور اللہ نے اس کو عافیت عطا کر دی، اللہ نے گویا کہ ساری دنیا کی نعمتیں اس کے اندر سمیٹ دی۔ ہم یہ تو شکایت کرتے ہیں جی مہنگائی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بالکل ہے، میں مانتا ہوں کہ ہے، لیکن اس مہنگائی میں آپ مجھ کو بتاؤ کہ کیا آپ کی کا رزق کم ہوا؟ آپ کے بچوں نے کھانا کم کھایا؟ آپ نے کوئی کم رزق استعمال کیا؟ کیا بچوں نے کپڑے نہیں پہنے؟ کیا آپ نے کپڑے نہیں پہنے؟ کیا خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہو گیا تو کیا اس کے لیے دوا کا انتظام نہیں ہوا؟ یا گھر میں جو افراد ہوتے ہیں کسی نہ کسی کی کوئی دوا چلتی رہتی ہے، کیا اس کا انتظام نہیں ہوا؟ اگر آپ گرد و پیش بھی نگاہ ڈالو، اس پوری مہنگائی کے ساتھ بھی اللہ نے عافیت سے تو رکھا ہوا ہے نا، ہاتھ تو کسی کے سامنے نہیں پھیلایا ہم نے۔ کیا ہم ایسے ہو گئے کہ جناب دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو گئے؟ زکوٰۃ لینے کے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ہم مستحق ہو گئے؟ بھائیوں، بتانے کی بات یہ ہے کہ مسائل تو آتے، مہنگائیاں تو چلتی رہیں گی، ہمیشہ چلتی رہی، لیکن اس کے باوجود اللہ نے مجھ کو آپ کو جو نعمتیں دی
اس پر اللہ کا شکر تو ادا کریں ہم اور آپ. یا اللہ ان سب چیزوں کی موجودگی میں آپ نے ہمیں رزق بھی دیا, آپ نے ہمیں کام بھی دیا, ہمارے بچوں کی تعلیم بھی چل رہی, گھر کا نظام بھی چل رہا ہے, گھر والے بھی عافیت کے ساتھ ہیں, روزمرہ کے جو اخراجات ایک گھر کے اندر ہوتے ہیں وہ سارے اللہ تعالیٰ یا اللہ آپ پورے فرما رہے ہیں. یا اللہ آپ کا شکر احسان ہے. یا اللہ یہ مہنگائی بھی آ گئی, یا اللہ یہ بڑے بڑے ٹیکس بھی آ گئے, یا اللہ اس کو بھی ہمارے سے حل فرما دیجئے. پہلے شکر تو ادا کریں ہم اللہ کا. ہماری میں عرض کر رہا ہوں ہم لوگوں سے واقعتاً یہ غلطی ہوتی ہے, مجھ سمیت ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے کہ ہمارے منہ پہ شکایت کا لفظ پہلے آتا ہے, شکر کا لفظ نظر نہیں آتا. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ہمیں اور آپ کو ضرورت نہیں ہے, ضرورتیں بھی ہیں ہمارے اور آپ کی, لیکن جو نعمتیں ہیں پہلے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. اب جو چیز نہیں ہے جو چاہیے وہ اللہ سے مانگو, وہ کوئی رکاوٹ نہیں, اللہ دینے والا. اللہ نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ بھئی میں تمہاری بات نہیں سنوں گا, اس کی سنوں گا. اللہ نے ہر ایک انسان کو کہا, کتنا گناہگار انسان کیوں نہ ہو, اللہ نے کہا آؤ میرے در پہ میں سنتا ہوں. یہ وہ واحد در ہے جس کے اندر کوئی کیٹیگری نہیں ہے مانگنے والے کی, ورنہ ہر انسان کی کیٹیگری ہوتی ہے. بھئی اپنے بچوں کی بات بھی زیادہ بات سنتا ہے نا جی, اور فلانے آدمی کی زیادہ سنے گا, اس کی نہیں سنے گا. اللہ تعالیٰ کا در کھلا ہے. برسوں پرانا شرک کرنے والا انسان جس نے برسوں شرک کیا ہو, ایک مرتبہ اللہ کے در پر آ کر توبہ معافی مانگ کر ایمان قبول کر لے, اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما کر اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں. تو دیر تو ہماری طرف سے ہے, دینے والے کی طرف سے دیر نہیں, دیر ہماری طرف سے. ایک انسان جو ہمیشہ شرک کی زندگی گزارتا رہا, جو اللہ کو سخت ناپسندیدہ گناہ ہے, سخت ترین گناہ شرک, سب سے بڑا گناہ شرک. کوئی انسان ساری زندگی شرک کرتا رہے, مرنے سے پہلے ایک مرتبہ آ کر توبہ مانگ کر ایمان قبول کر لے, اللہ تعالیٰ فرما دے معاف کر دو, آ جاؤ میرے در پہ, کسی کے لیے رکاوٹ نہیں. یہ تو ہم اپنے ذہن میں دوسروں سے کہتے رہتے تم دعا کرو. بھئی ہم کیوں نہ دعا کریں, ہمیں کیا تکلیف ہے دعا مانگنے میں, ہمارا تعلق اللہ سے کمزور کیوں ہے, دوسرے کا مضبوط کیوں ہے. اللہ سے مانگو, اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ. میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی کہ دینے والا تیار بیٹھا ہے, مانگنے والا مانگنے کے لیے تیار نہیں. مانگنے کے لیے نہ مسجد شرط, نہ مانگنے کے لیے کوئی نماز شرط, نہ مانگنے کے لیے باوضو ہونا شرط, نہ مانگنے کے لیے قبلہ رخ ہونا شرط, نہ مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھانا شرط. مانگتے رہو اللہ سے, مانگو اللہ سے مانگو, چلتے پھرتے مانگو, کوئی وقت کی قید نہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض مخصوص اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں زیادہ متوجہ ہوتی ہیں, جیسے آخری شب کا موقع ہے, جمعے کا دن ہے, جمعے کے دن کا آخری وقت ہے, قبل الغروب, غروب سے پہلے کا وقت. یہ خاص مواقع ہوتے ہیں, لیکن وہ دینے والا ہے, جب مانگو اللہ تعالیٰ سے مانگو وہ دے گا. فرمایا اما من خاف مقام ربی, جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا. ڈرنے کا مطلب کیا, ہر عمل سے پہلے اس بات کا ڈر کہ نہیں بھائی یہ تو غلط ہے, یہ تو اللہ نے مجھ کو منع کیا, اللہ کے ہاں کیا جواب دوں گا اس عمل کا. میں ڈر گیا, نہیں بھائی یہ کام نہیں کروں گا, یہ غلط. اور ایک انسان وہ ہے کہ بس اس کو تو دنیا کا فائدہ چاہیے اور بس جہاں سے اس کو 2 پیسے کا فائدہ ملے, اس سے قطع نظر کہ اللہ کے سامنے کیا جواب دینا ہے کیا نہیں دے گا جواب دینا. دونوں انسانوں میں زمین آسمان کا فرق. اللہ تعالیٰ فرماتے وہ انسان جو اللہ سے ڈرتا ہے, اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے, ہر وقت اس کے سامنے یہ بات پیش نظر رہتی ہے کہ نہیں بھائی میں وہ کام کروں گا جس کا مجھ کو اللہ کے سامنے جواب دینا. اس کی مثال بالکل ایسے ہے, ایک انسان کو اس بات کا ڈر ہو کہ اگر میں نے کوئی غیر قانونی کام کیا تو میں پکڑا جاؤں گا اور مجھ کو عدالت میں پیش ہونا پڑے گا, پولیس کچہری تھانہ کچہری میں جانا پڑے گا, میں کیا جواب دوں گا وہاں کھڑے ہو کر. جہاں قوانین سخت ہوتے ہیں, جن ملکوں میں, ہمارے ملک میں تو قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے, لیکن جن ملکوں میں قوانین سخت ہوتے
وہاں ہر آدمی اس بات کا خیال کرتا ہے نہیں بھئی یہ کام غیر قانونی، اگر میں نے یہ کام کر لیا تو پتہ نہیں میں پکڑا جاؤں گا، میرے خلاف کیس ہو جائے گا۔ گاڑی چلا رہے ہوں گے جی میں نے اگر سگنل توڑ دیا تو میرا لائسنس کے جو ہے نا وہ ضبط ہو جائے گا، میرا لائسنس کینسل ہو جائے گا، میں نے غلط پارکنگ کر دی تو میرے اوپر فائن لگ جائے گا۔ یہ ڈر ہے کہ نہیں یہ دنیا کا؟ اس دنیا کے ڈر کی وجہ سے بے شمار غیر قانونی کاموں سے لوگ بچتے ہیں۔ تو جب یہ ڈر اللہ کا آ جائے دل میں کہ ہاں اللہ کا بھی تو ایک نظام ہے، اللہ کا بھی تو ایک قانون ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں ایک گائیڈ لائن دی ہے، ہم نے اس کی اگر خلاف ورزی کی تو ہمیں اللہ کے سامنے کیسے ہم پیش ہوں گے؟ تو کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں گائیڈ لائن نہیں دی؟ آپ دیکھو دنیا میں کوئی چیز آپ خریدنے جاؤ اس کی چھوٹی سی بک ضرور ملتی ہے گائیڈ لائن کی۔ آپ ایئر کنڈیشن خریدنے جاؤ اس کی ایک گائیڈ بک ہوگی، آپ فریج خریدو ایک اس کی گائیڈ بک ہوگی، ہر چیز کی گائیڈ، موبائل خریدو ایک اس کی گائیڈ بک ہوتی ہے۔ دنیا میں جو چیزیں آتی ہیں اس کی کوئی نہ کوئی گائیڈ بک ہوتی ہے جو آپ کو رہنمائی کرتی ہے کہ اس کو کیسے استعمال کیا جائے۔ اللہ نے ہم کو پوری زندگی عطا فرمائی، ایک لمبی مدت، یہ دنیا کی چیزیں جو ہم اور آپ خریدتے ہیں 5 سال ان کی زیادہ مدت ہوتی ہے، 5-10 سال کے بعد ٹھپ ہو جاتی ہے، اس کے لیے گائیڈ بک ہے، رہنما بک ہے۔ ہماری اللہ نے زندگی رکھی، کس کی کتنی رکھی اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن اوسط عمر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک تھی 63 سال تھی، اوسط عمر اس امت محمدی علیہ صاحب الصلوۃ والسلام کی یہی بنتی۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے ساری بنے نوع انسان کو بغیر گائیڈ کے بھیج دیا تھا؟ کوئی رہنمائی نہیں ہمیں دی؟ اتنا انسان بنایا، اس کی پوری زندگی بنائی، اس کو اشرف المخلوقات کا لقب دیا، دنیا کی ساری چیزیں اللہ نے انسان کی خدمت میں لگائیں، چرند پرند انسان کی خدمت میں لگائے، جانور انسان کی خدمت میں لگائے، سورج انسان کی خدمت میں لگائے، کیا کیا اللہ نے نعمتیں ہم عطا کی، تو کیا اللہ نے ہمارے لیے کوئی گائیڈ لائن نہیں رکھی، کہ گائیڈ بک نہیں رکھی؟ اللہ نے کیا ہمارے دل میں ڈر پیدا نہیں فرمایا کہ بھئی تم ہر کام سے پہلے یہ دیکھ لیا کرو کہ میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا ایک مقصد کے لیے بھیجا، تو تمہارے دل میں کبھی یہ خیال بھی نہیں آیا کہ میں ناراض ہو جاؤں گا میں نے کیا کہا تھا اور کیا نہیں کہا تھا؟ اما من خاف مقام ربی، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے آپ کو خواہشات نفسانی سے روک لیا۔ خواہشات نفسانی کا مطلب کیا؟ دل چاہتا ہے معصیت کرنے کو، دل چاہتا ہے گناہ کرنے کو، دل چاہتا ہے کہ بس میرا جو دل چاہے بس میں وہ کروں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم نعوذ باللہ کوئی انسان کہے کہ جی میں اس کی پیروی نہیں کروں گا، بس میں تو اپنی مرضی پر چلوں، تو لوگ چلتے غیر مسلم ہیں، چلتے ہیں، ان کے لیے کوئی وہ نہیں ہے، جو دل چاہتا کرتے، جس طرح زندگی گزارتے، جو دل میں آتا ہے کرتے۔ لیکن مسلمان اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک اصول کے ساتھ باندھا ہوا ہے، ایک شریعت کے ساتھ باندھا ہوا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے ساتھ باندھا ہوا ہے، قرآن پاک کی تعلیمات کے ساتھ باندھا ہوا ہے۔ اب وہ ہر کام کا دل چاہتا ہے لیکن وہاں اس کی ایک رکاوٹ ہے۔ اسی کو حدیث شریف میں فرمایا کہ دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، پابندیاں ہیں، وہ جنت الکافر، کافر کے لیے جنت۔ تو جب انسان اپنے آپ کو روکتا ہے شریعت کے مطابق، پابندیوں سے رکتا ہے، ان پابندیوں کو برداشت کرتا ہے اور اپنی مرضی جو دل چاہتا ہے گناہ کرنے کو، اس گناہ کی طرف وہ راغب نہیں ہوتا، کسی پر ظلم کرتا ہے تو ڈرتا ہے کہ نہیں مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ کے سامنے ظلم کا جواب دینا۔ کسی انسان کے ساتھ وہ گالم گلوچ کرتا ہے، کسی انسان کا پیسہ روک لیا، کسی کا قرضہ واپس نہیں کرتا، لیکن یہ ڈر اس کو دل میں اگر پیدا ہو گیا کہ مجھ کو اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، لوگوں کے حقوق ادا کرتا رہتا ہے، اللہ کے حقوق ادا کرتا رہتا ہے، اپنے آپ کو خواہشات نفسانی پر چلنے سے روک لیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ دنیا میں تو مشکل آتی ہے، پابندیوں کے ساتھ زندگی گزارنا آسان نہیں ہوتا، لیکن دنیا میں تو مشکل آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور جو جنت ہے وہی آخرت کا دائمی گھر ہے۔ آخرت کا جو ہے گھر، دائمی چیز، دائمی رہنے کی جگہ وہ جنت ہے، دنیا دائمی رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اس چیز میں دنیا میں کسی کا اختلاف نہیں،
کہ دنیا کا گھر عارضی ہے. ہر آدمی جو اللہ کے وجود کا منکر ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا منکر ہے، وہ بھی اس بات کو مانتا ہے کہ دنیا گھر عارضی ہے، دنیا میں کوئی نہیں ہمیشہ رہا نہ رہے گا. اس میں سب کا اتفاق ہے کہ موت برحق ہے. جب دنیا کا گھر عارضی تو دنیا میں ہونے والی تمام نعمتیں عارضی، دنیا کی ہر دولت عارضی، دنیا کا ہر حسن عارضی، دنیا کی ہر چیز عارضی، سب وقت پر ختم ہو جائے گی. جب وقت پر ختم ہو جائے گی تو اللہ رب العزت نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بار بار جگہ جگہ اس بات کی طرف متوجہ فرمایا کہ دیکھو جہاں زیادہ رہنا ہے اس کی تیاری زیادہ کرو، جہاں کم رہنا ہے اس کی تیاری کم کرو. اعد لدنیا کا لبقائک فیہا، دنیا کی اتنی تیاری کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے. واعد لآخرتک بقدر بقائک فیہا، اور آخرت کی اتنی تیاری کرو جتنا آخرت میں رہنا. اس کا اصول فرمایا قرآن کریم نے کہ اما من خاف مقام ربی، کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جاؤ. دنیا کے اندر ڈرو اس بات سے ہر کام سے پہلے کہ مجھ کو اپنے عمل کا اللہ کے ہاں جواب دینا، اور اپنے آپ کو خواہشات نفس پر مت چلنے دو بلکہ شریعت کے مطابق چلو. پھر فرمایا کہ یہ دونوں کام ہو جائیں گے، یہ دونوں قدم اٹھ جائیں گے. فإن الجنۃ ہی المأویٰ، تو دیکھو جنت پھر اس کا ٹھکانہ ہے. مشکل تو آئے گی لیکن آخرت کا گھر بڑا خوبصورت ہوگا، آخرت بڑی شاندار ہوگی، آخرت بڑی حسین ہوگی. اور یہ کام انسان کو محنت سے کرنا پڑتا ہے، مشقت اٹھانی پڑتی ہے، سیکھنا پڑتا ہے. بڑو دنیا میں ہر کام سیکھنا پڑتا ہے. کون سا کام انسان کو گھر بیٹھے آتا ہے؟ چھوٹا سا بھی کام ہوگا وہ بھی آپ کو کسی استاد سے پنچر بھی لگانا ہوگا تو کسی استاد سے سیکھنا پڑتا. تو اس دین کو سیکھنے کے لیے، ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے انسان کو محنت تو کرنی پڑتی ہے، سیکھنا تو پڑتا ہے. غفلت والی زندگی تو قابل و قبول نہیں ہے. اس لیے ان باتوں کی طرف ہم سب کو فکر کرنی چاہیے، متوجہ رہنا چاہیے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.